الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے
اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے مقابلہ میں امت محمدیہ کو بہت زیادہ خصائل اور فضائل سے نوازا ہے۔ ان خصائل اور فضائل میں سے اور ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اور ایک فضیلت یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کے حوالہ سے ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو محروم رکھا، اس دن کی فضیلت سے، اہمیت سے اور خصوصیت سے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو بھی محروم رکھا ہے۔ اس دن کی فضیلت اور اہمیت اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہی عطا فرمائی ہے۔ مسلمان اہل اسلام ہفتہ میں ایک بار اپنے اپنے علاقے کی جامع مسجد میں جمع ہوتے ہیں، جہاں اجتماعی طور پہ مسلمانوں کو، ایمانداروں کو نصیحت کی جاتی ہے۔ مختلف عناوین کے حوالے سے، موضوعات کے حوالے سے درس دیا جاتا ہے۔ اور یہ جمعہ کا دن اس قدر بہترین دن ہے، اس قدر اہمیت کا حامل یہ دن ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ او کما قال علیہ السلام۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہترین دن کہ جس دن میں سورج طلوع ہوتا ہے، ان ایام میں کا بہترین دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، جس دن میں سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جس دن میں سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اور یہی وہ دن ہے کہ جس میں سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور یہی وہ دن ہوگا کہ جس میں قیامت قائم ہوگی، اور وہ جمعہ کا دن ہے۔ اب الفاظ پہ غور کیجئے کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سورج تو ہر دن نکلتا ہے، لیکن فرمایا
ان ایام میں، ان دنوں میں بہترین دن اگر کوئی ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے، اور یہی جمعہ کا دن خیر کا بھی ہے، برکت کے حصول کا بھی ہے۔ اس دن میں مسلمان مومن انسان جتنی خیر اور برکت حاصل کر سکتا ہے، اتنی خیر اور برکت کسی اور دن میں اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بڑی پیاری حدیث، اللہ اکبر، بڑی پیاری حدیث۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں، عرضت الجمعۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر جمعہ کے دن کو پیش فرمایا، اور جب یہ جمعہ کا دن پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب حاضر کیا گیا، پیش کیا گیا، کیفیت کیا ہے ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں، جاء جبریل فی کفہ کالمرآۃ البیضاء فی وسطہا کالنقطۃ السوداء، کہ سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آسمان سے زمین کی طرف تشریف لائے، اور ان کے ہاتھ میں ایک سفید شیشے کی مانند ایک چیز ہے، جس کے درمیان میں، جس کے وسط میں ایک سیاہ نقطہ ہے، ایک سیاہ نشان ہے۔ سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اسی کیفیت کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا، ما ہذہ جبریل، اے جبرائیل یہ کیا ہے جو آپ لے کے آئے، یہ کیا ہے؟ سنیے، سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہذہ الجمعہ یعرضها علیک ربک لتکون لک عیدا ولقومک من بعدک ولکم فیہا خیر۔ فرمایا محبوب اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ مبارک دن، یہ میرے محبوب کو جا کر دو، اور ان کو کہو یہ وہ دن ہے جو اللہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، اور اس دن کی خصوصیت کیا ہے؟ لِتَكُونَ لَكَ عِيدًا، تاکہ یہ دن آپ کے لیے بھی، اور آپ کی امت کے لیے بھی، اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی، اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ دن عید ہوگا، خوشی کا دن ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر جو بات بیان فرمائی، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، یہ وہ دن ہوگا، یہ وہ دن ہے جو اللہ نے جبریل کے ذریعے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اس میں اللہ نے ایسی خیر رکھی ہے، ایسی بھلائی رکھی ہے، ایسی اچھائی رکھی ہے، ایسی برکت رکھی ہے۔ جس دن میں اللہ خیر نازل کرتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن میں مسلمان کو چاہیے کہ اللہ سے جس قدر خیر کو چاہتا ہے خیر مانگے، برکت چاہتا ہے برکت مانگے، اور تمام دنوں کے مقابلے میں اللہ ایک مسلمان کو اس دن میں جو خیر عطا فرماتا ہے وہ خیر کسی اور دن میں اس کو میسر نہیں آ سکتی۔ یہ دن خیر کا دن ہے، بھلائی کے حصول کا دن ہے، برکت کے حصول کا دن ہے، رزق میں فراوانی کے حصول کا دن ہے۔ اس دن میں آپ جو کچھ بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ آئیے یہ دن خیر کیسے ہے، یہ دن بھلائی کیسے ہے، یہ دن برکت کا ذریعہ کیسے ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں فیہ ساعۃ، اللہ اکبر، بڑی قابل غور بات ہے، فیہ ساعۃ
ला युवाफिकुहा अब्दुम मुमिनुन यदउल्लाह बिखैरिन इल्ला इस्तजाबल्लाहु लहू। फरमाया इस दिन में एक ऐसी घड़ी है, एक ऐसी साअत है, एक ऐसा वक्त है, एक ऐसा लम्हा है। फरमाया उस साथ में, उस लम्हे में बंदा अल्लाह से जो भी मांगेगा अल्लाह उसकी मांगी हुई मुराद को ज़रूर पूरा फरमाएगा, ज़रूर पूरा फरमाएगा। और फिर वला यस्तईदु मिन शैइन इल्ला आज़हुल्लाहु मिन, अल्लाह से खैर मांगेगा उस घड़ी में अल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाह से बरकत के हुसूल, बरकत मांगेगा अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। और उस घड़ी में अल्लाह से किसी चीज़ की पनाह मांगेगा अल्लाह उसको उस चीज़ से पनाह भी अता फरमाएगा। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह इस घड़ी के बारे में बताते हैं कि वो घड़ी, जिस घड़ी में इंसान अल्लाह से जो मांगे अल्लाह ज़रूर अता फरमाता है, उसके बारे में इमाम इब्न क़य्यिम ने 2 कौल ज़िक्र फरमाए। फरमाया पहली घड़ी, पहला कौल वो ये है, वो घड़ी किस वक़्त है, वो टाइम, वो लम्हा किस वक़्त इंसान को मुयस्सर आता है। इरशाद फरमाया कि जब इमाम मिंबर पर बैठ जाता है, इमाम मिंबर पर बैठेगा, खुतबा देगा, तकरीर करेगा, वाज करता रहेगा, वो घड़ी इंसान को मुयस्सर रहेगी। और जब खुतबा ख़त्म करने के बाद इमाम मुसल्ले पे आएगा, नमाज पढ़ाएगा, वो घड़ी मुसलमान को मुयस्सर है। इस घड़ी में इंसान खैर मांगे मिलेगी, तौबा मांगे जो ज़रूर कबूल होगी, अच्छाई मांगे मिलेगी, पनाह मांगे मिलेगी, औलाद के में बरकत मांगे मिलेगी, रिज़्क़ में बरकत मांगे मिलेगी, बिरादरी की खैर मांगे मिलेगी, ज़िंदगी की खैर मांगे मिलेगी, जवानी की खैर मांगे मिलेगी, सेहत का मुतालबा करे मिलेगी, शिफा मांगे मिलेगी। क्यों कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान नबुव्वत से ऐलान फरमा दिया, ये घड़ी जिसको मुयस्सर आएगी उस घड़ी में अल्लाह से जो मांगेगा अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। ईमान तो बनाइए, यकीन तो बनाइए, यकीन कामिल के साथ ज़रा मांगिए तो सही, ईमान की तकमील के साथ ज़रा मांगिए तो सही। हो सकता है मैं आपको वाज कर रहा हूँ, मैं आपके सामने इजहार ख्याल कर रहा हूँ, आप मेरी गुफ्तगू को सुन भी रहे हैं और इसी गुफ्तगू के दौरान आप दिल के अंदर अपनी खामोशी में, इंसात में, सकूत में अल्लाह से खैर मांगते रहिए, गुनाहों की माफ़ी मांगते रहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहिए, बरकत के हुसूल का ज़रिया अल्लाह से इस्तेमाल करते रहिए। जो मांगते जाओगे अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। ये मेरी बात नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। यकीन हो, ईमान हो, अल्लाह ज़रूर अता फरमाता है। इमाम इब्न क़य्यिम फरमाते हैं जिसमें 2 कौल ज़िक्र किए। एक कौल ये, इमाम जब मिंबर पे आएंगे, खुतबा इरशाद फरमाएंगे और नमाज पढ़ाएंगे, जब तक सलाम नहीं फेरेंगे, सलाम के फिरने तक वो घड़ी इंसान को मुयस्सर आती है। और दूसरा कौल ज़िक्र करते हैं, फरमाया असर के नमाज के बाद से लेकर सूरज के गुरूब होने तक का ये दौरानिया है। इस दौरानिये में इंसान जो रब रहमान से मांगेगा अल्लाह इंसान को ज़रूर अता फरमाएगा। सुनन अबी दाऊद में औनुल माबूद वाले ने कई अक़वाल ज़िक्र किए और कई अक़वाल ज़िक्र करने के बाद रिज़ल्ट ये निकाला, मुख्तलिफ अक़वाल आए। कोई कहते हैं कि जब मुअज़्ज़िन अज़ान देता है, जब तक कि अज़ान मुकम्मल नहीं होगी उस वक़्त तक का ये दौरानिया है। इस दौरानिये में बंदा जो अल्लाह से मांगेगा अल्लाह अता फरमाएगा। बाज़ कहते हैं कि जब इमाम पहला खुतबा मुकम्मल करके बैठते हैं और जितनी देर वो बैठे रहेंगे, जितनी देर बैठे रहेंगे उतनी देर तक का ये दौरानिया, इस दौरान अल्लाह से जो मांगेगा अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। और बाज़ कहते हैं जब नमाज पढ़ाने के लिए इमाम साहब खड़े होंगे और जब तक सलाम नहीं फेरेंगे उस वक़्त तक अल्लाह से जो बंदा मांगेगा अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा।
اور بعض کہتے ہیں کہ امام جب سلام پھیر لے اور جب تک اس کا رخ قبلے کی طرف ہوگا اس دوران جو مانگے گا اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ بہرحال مختلف اقوال عون المعبود والے نے ذکر کیے، اور میں اس سے جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے، حضرات صحابہ کرام کے عمل سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب جمعہ کا دن ہوتا تھا اکثر و بیشتر اکثر صحابہ کرام جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے جب فجر کے لیے آتے تھے فجر کی نماز پڑھتے تھے اور پھر اسی جگہ ہی رہ جاتے تھے تا کہ جمعہ پڑھا، نماز پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس ہو جایا کرتے تھے۔ یہ وہ دورانیہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام اس وقت کی فضیلت کے حصول کے لیے سارا دن جو ہے وہ اپنے اسی مسجد کے اندر گزارا کرتے تھے، شاید کہ وہ گھڑی ہمیں بھی میسر آ جائے اور اللہ سے ہم مانگیں اور اللہ ہمیں وہ مانگی ہوئی چیز عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ میسر آنے والا وقت اپنی محفلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی دکانداریوں میں، اپنی ملازمت میں، اپنی مصروفیت میں ہم صرف کر دیتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ جب جمعے کا وقت قریب آئے ہم چھوڑ دیں اپنی دکان کو، چھوڑ دیں اپنے گھر کو، چھوڑ دیں اپنی ملازمت کو، چھوڑ دیں اپنے بزنس کے اڈوں کو، چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آئیں اور اللہ سے آ کر اپنی مراد رکھیں، اپنے خیر مانگیں، برکت مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن اس وقت جب ایمان کامل ہو اور یقین کامل ہو، بندہ اللہ سے جو مانگتا جائے گا رب رحمان ضرور عطا فرمائے گا۔ ذرا مانگیے تو صحیح، آئیے تو صحیح۔ ہم آئیں اس وقت جب امام کے آخری سانس ہوں، ہم آئیں اس وقت جب امام کے آخری جملے ہوں، ہم آئیں اس وقت جب جماعت ہی کھڑی ہو چکی ہو، تو پھر اگر وہ وقت امام ابن قیم کے قول کے مطابق کہ وہ گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے جس میں انسان خیر مانگے ملے گی، برکت مانگے ملے گی، صحت مانگے ملے گی، رزق مانگے ملے گا، صحت مانگے ملے گی، شفا مانگے ملے گی، اور وہ گھڑی کا آغاز کب ہوتا ہے؟ جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے، اور کب ختم ہوتا ہے؟ جب سلام پھیرتا ہے۔ اس وقت تو ہم آئے نہیں ہیں، ہماری گھڑی تو ضائع ہو گئی۔ اگر واقعتاً وہ گھڑی یہی ہے کہ امام منبر پہ بیٹھے وہ گھڑی شروع ہو گئی، ہم نے وہ گھڑی تو ضائع کر دی۔ میرے بھائیوں، اس لیے اسی خیر کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی اصلاح کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ دن بڑا خیر و برکت کا حامل ہے۔ خیر کیسے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اغتسل ثم اتى الجمعۃ فصلى ما قدر له، فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے بندہ نہاتا ہے، بہترین غسل کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، نئے نہیں پرانے دھو کے اچھا لباس پہن کے خوشبو لگا کے مسجد میں آتا ہے، اور آ کے بیٹھ نہیں جاتا، آگے گپ شپ نہیں لگاتا، آگے مجلس نہیں بنا لیتا، آگے ٹولیاں اور گروہ نہیں بنا لیتا، بلکہ ہر بندہ آتا ہے اور اپنے تئیں جتنی نماز اس کے مقدر میں ہوتی ہے پڑھتا ہے۔ 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 14 پڑھ لیں، 16 پڑھ لیں، 18 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، پڑھتا جاتا ہے۔ فصلی ما قدر له، جتنا اس کے نصیبے میں ہوتا ہے وہ نمازیں پڑھتا رہتا ہے۔ ہاں جی، ثم انصت حتی یفرغ من خطبتہ، جب امام منبر پہ آیا وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے، امام کا خطبہ سنتا ہے، امام کی نصیحت سنتا ہے، امام کی تقریر سنتا ہے، اور خاموشی اختیار کر کے بیٹھتا ہے، کوئی حرکت ورکت نہیں کرتا، آنے والوں کے ساتھ مصافحہ بھی نہیں کرتا، آنے والوں کے ساتھ السلام علیکم وہ آ کے سلام ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرنے لگتا ہے، اور اس سے حال وال بھی نہیں پوچھتا، ہاں جی آپ خیریت سے ہو، طبیعت ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے، خاموشی اختیار کر کے بیٹھتا ہے، اس کی یکسوئی کے ساتھ امام کا خطبہ سنتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب خطبہ ختم ہوتا ہے ثم یصلی، پھر وہ نماز پڑھتا ہے امام کے ساتھ مل کے، ہاں جی جو 2 فرض ہوتے ہیں اس کو ادا کرتا ہے۔ خیر کیا ملتی ہے؟
برکت کیا ملتی ہے، اس دن میں یہ عمل ادا کرنے سے انسان کو بھلائی کیا ملتی ہے۔ سنیے میرے بھائیو، ذرا سنیے، کان کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، آنے والے بندے کا حال یہ ہوتا ہے، آ کے بیٹھتا ہے خاموشی اختیار کر کے، ہاں جی، امام کا خطبہ توجہ کے ساتھ سنتا ہے، اعزاز کیا ملتا ہے، خیر کیا ملتی ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس عمل سے بندہ فارغ ہوتا ہے، اللہ اس کے 7 دنوں کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ 7 دنوں کے گناہ معاف۔ ہم نے معافی مانگی تو نہیں، استغفار مانگا تو نہیں، توبہ ہم نے مانگی تو نہیں، لیکن اللہ انسان کے آنے والے جمعہ تک کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تب ہوگا جب انسان گھر سے آئے گا، غسل کر کے آئے گا، لباس پہن کے آئے گا، سب سے پہلے آئے گا اور آ کے نمازیں پڑھے گا۔ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوگا، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے گا اور توجہ کے ساتھ اس کا خطاب سنے گا، نماز پڑھے گا۔ فرمایا جب گھر کے طرف واپس پلٹ کر جائے گا، گناہوں کی معافی لے کر جائے گا، اپنے گناہوں کو معاف کرا کے جائے گا، اور صرف 7 دن کے گناہ نہیں بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اگر اللہ اس کے اس عمل کو پسند کر لیتا ہے، 7 دنوں کے گناہ نہیں بلکہ اللہ اپنی رحمت سے 10 دنوں کے گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ 10 دنوں کے گناہ۔ میرے بھائیو، یہ جمعہ کا دن خیر ہے، اس خیر کو لوٹیے، اس خیر کو حاصل کیجیے۔ چلو باقی دن ہم اپنی مرضی سے گزار لیتے ہیں، کم از کم اس دن میں تو جذبہ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے کہ اس دن میں نے سب سے پہلے جانا ہے، پہلی صف میں بیٹھنا ہے، سردی ہے یا گرمی، دھوپ کی تلاش میں نہیں کہ پیچھے پیچھے بندہ بیٹھ جائے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، جو بندہ مسجد میں آئے، آ کر پہلی صف میں جگہ تلاش کرے، پہلی میں نہیں، دوسری میں نہیں، تیسری میں نہیں، چوتھی میں، پھر پیچھے پیچھے بندہ جہاں جہاں اس کو جگہ ملے، ہاں جی، پہلے آگے جگہ پر کرے، پھر پیچھے پیچھے بیٹھتا جائے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ اس طرح کا عمل اختیار کرے گا، اللہ ایسے نمازی کے 10 دنوں کے گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، اللہ انسان کو کتنے خیر دینا چاہتا ہے، اللہ انسان کے ساتھ کتنے رحمت کا اور شفقت کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے انسان خیر حاصل کرے، اللہ چاہتا ہے انسان کے گناہ معاف ہوں، اللہ چاہتا ہے کہ انسان میری جنت کے قریب ہو جائے، اور جنت کے قریب کے لیے اللہ نے انسان کو مختلف ذرائع اور اسباب عطا فرما دیے ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ جمعے کا بھی ہے۔ جو بندہ جمعے کے لیے آتا ہے، پہلے آتا ہے، پہلے پاتا ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ جو پہلے آئے گا قیامت والے دن جنت میں بھی سب سے پہلے جائے۔ ہم آتے کیوں نہیں؟ اپنی مصروفیت کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ یہ برکت ہم حاصل کرتے کیوں نہیں؟ اس خیر کے لیے ہم دوڑتے کیوں نہیں؟ دنیا کے مال و متاع کو کمانے کے لیے تو ہم بڑا وقت لگا دیتے ہیں، 24 گھنٹوں میں 4 گھنٹے آرام کرتے ہیں، 20 گھنٹے اپنے کاروبار میں لگا دیتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ پتہ ہے کہ زیادہ وقت لگائیں گے تو پیسہ زیادہ ملے گا، لیکن کیونکہ یہاں ہم وقت لگائیں گے اس کا اجر جو ہے ہمیں ابھی اندازہ نہیں۔ یہ اندازہ تو تب ہوگا کہ جب رب رحمان اپنے ہاتھ سے ایسے نمازی کو اس عمل کا ثواب اور اجر عطا فرمائے گا، اس وقت بندہ پچھتائے گا کہ کاش کہ میں اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتا۔ سیدنا اوس ابن اوس الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من غسل یوم الجمعہ، جو بندہ جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور بہترین غسل کرتا ہے، ثم بکر وابتکر، اور بہت جلدی اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں لے کے آتا ہے، پیدل چل کے آتا ہے، سواری پہ سوار ہو کر نہیں آتا، پیدل چل کے آتا ہے، اپنے قدموں پہ آتا ہے، سواری پہ سوار ہو کے نہیں آتا، اور آتا ہے مسجد میں، کیفیت کیا ہے؟ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، اور امام کے خطیب کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے۔ امام تو منبر پہ ہے، قریب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ آئے اور پیچھے بیٹھ جائے؟ نہیں،
ہمارا مزاج یہی ہے نا، ہمارا مزاج یہی ہے نا، مسجد میں جگہ ہو بھی تو ہم پھر بھی پیچھے ہی بیٹھیں گے، نہیں جی آگے نہیں، سردی ہے جی، دھوپ ذرا حاصل کرنی ہے، تھوڑی سی دھوپ ہے، تھوڑا سا وقت ہے۔ ہاں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، آنے والا امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، فَاسْتَمَعَ، توجہ کرتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے، یہ نہیں ہاں جی اور اپنے ہاتھ لیے اور گھٹنوں میں سر دیا اور پھر سو گیا، اور ساتھ والے نے جگایا کہ امام صاحب نے تقریر ختم کر لی، خطبہ ختم ہو گیا، جاگ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو یہ آداب جمعہ نہیں ہے، یہ آداب جمعہ نہیں ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاستمع، کان لگا کے سنتا ہے، توجہ کرتا ہے، آنکھ میں آگ ڈالتا ہے، اور پھر ولم یلغو، کوئی لغو کام نہیں کرتا۔ مثلا بیٹھا ہے صف پہ، کوئی تنکا نظر آیا، کوئی پتھر نظر آیا، کوئی چیز نظر آئی، اب کھیل رہا ہے، اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، کبھی تنکے کو ادھر کرتا ہے، کبھی تنکے کو ادھر کرتا ہے، کبھی پتھر اٹھا کے ادھر کرتا ہے، کبھی پتھر اٹھا کے ادھر رکھتا ہے، یہ لغو کام ہے۔ جمعے کے دوران یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے مسجد سے پڑا تنکا اٹھا کے پھینک دینا ثواب کا کام ہے، لیکن جمعے کے دوران اگر آپ اس تنکے کو اٹھائیں گے اور اٹھا کے بھلے آپ اپنی جیب میں بھی ڈال لیں گے، یہ لغو کام ہے، جمعے کا ثواب ضائع ہو جائے گا، جمعے کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ چہ جائے کہ تنکا تو ہم اٹھا نہیں سکتے، آنے والے کا استقبال کرتے ہوئے اس کو سلام بھی کریں، اس کو مصافحہ بھی کریں، حال وال بھی پوچھیں، اور جی فلاں کیسے ہے جی، اچھا جی فلاں ٹھیک ہے، اچھا فلاں کیسے ہے جی، سارے حال احوال پوچھ کے اس کے بعد کہیں جی بیٹھ جاؤ جی، جمعے کا ثواب ضائع ہو گیا، یہ لغو ہے۔ فرمایا ولم یلغو، وہ لغو کام نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ سنن ابی داؤد کی حدیث مجھے یاد آئی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ کے دائیں اور بائیں اگر کوئی بیٹھا بندہ سو رہا ہے، نیند آ گئی اس کو، آپ نے فرمایا تم ساتھ بیٹھے انسان کو جگا نہیں سکتے۔ کیوں جگا نہیں سکتے؟ حالانکہ ہمارا ذہن کہتا ہے اس نے جگایا اچھا کیا ہے، کوئی بندہ سو رہا تھا کہ اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے، اس نے وہ آیا، اس کو پتہ نہیں کہ امام نے کیا کہا ہے، خطیب صاحب نے کیا نصیحت کی ہے، کیا وصیت کی ہے، کیا خیر خواہی کی باتیں کی ہیں، حالانکہ اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر بیٹھنے والا انسان اپنے قریب بیٹھے سوئے ہوئے انسان کو اگر جگا دیتا ہے، یہ لغو ہے، اس نے یہ برا کیا ہے، اور اس کے جمعے کا ثواب بھی ضائع ہو گیا۔ میرے بھائیو ہم قریب بیٹھے سوئے ہوئے انسان کو جگا نہیں سکتے، چہ جائے کہ آنے والے انسان کا ہم استقبال کرتے رہیں، مصافحہ بھی کرتے رہیں، سلام بھی کرتے رہیں۔ میرے بھائیو یہ چیز جمعے کے آداب کے خلاف ہے، جمعے کے مزاج کے خلاف ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہا دھو کے آئے، سب سے پہلے آئے، آ کے امام کے قریب بیٹھے اور خطبہ جمعہ توجہ کے ساتھ سنتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی لغو کام بھی نہیں کرتا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ذرا سنیے، جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائیں، توجہ کیجئے۔ پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ بڑی زبردست بات آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ میری اور آپ کی کامیابی کے لیے نہ جانے یہ کافی ہے، حقیقت بات ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا؟ کان لہو بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامھا و قیامھا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ اس طرح کرے گا، کیا کہ نہا کے آئے گا، سب سے پہلے آئے گا، توجہ کے ساتھ سنے گا، امام کے قریب ہو کر بیٹھے گا اور کوئی لغو کام نہیں کرے گا، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ایک ایک قدم کے بدلے اللہ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ایک ایک قدم کے بدلے 1 سال کے قیام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 1 سال کے روزوں کا ثواب، 1 سال کے قیام کا ثواب کس کو ملے گا؟ جو اینڈ میں آئے، معذرت کے ساتھ، کس کو ملے گا؟ جو اخیر میں آئے، کس کو ملے گا؟ جو 1 رکعت بھی نکل جائے اور آخری رکعت میں آ کر ملے اس کو، جو تشہد کو پائے اس کو نہیں۔ یہ ثواب کہ گھر سے چلتا ہے، جتنے جتنے قدم چل کے آئے گا، اللہ اس کو ایک ایک قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب، ایک ایک قدم کے بدلے 1 سال کے قیام کا ثواب عطا فرمائے گا۔
میرے بھائیوں، مفت کا ثواب ہے، مفت کی نیکی ہے، مفت کی خیر ہے، مفت کی بھلائی ہے. ہم نے مانگا نہیں 1 سال کے روزوں کا ثواب 1 قدم کے بدلے. اب آپ اندازہ لگائیں، ہر بندہ سوچ سکتا ہے ہیں جی، اور ضرب تقسیم کر سکتا ہے کہ میں گھر سے چلا ہوں، میرے گھر سے مسجد تک کا کتنا فاصلہ ہے، کتنا دورانیہ ہے، کتنے قدم میرے بنتے ہیں. ذرا آپ اندازہ تو لگائیے، 1 قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب. 1 قدم کے بدلے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، 1 قدم کے بدلے 1 سال کے قیام کا ثواب ملے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ جو بندہ 1 روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ فرضی روزہ تو اپنی جگہ پہ، جس کا اندازہ ہی نہیں، لیکن 1 نفلی روزے کے رکھنے کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ اکبر، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور جو بندہ پہلے آئے، امام کے قریب ہو کر بیٹھے، توجہ کے ساتھ خطبہ سنے، کوئی لغو کام نہ کرے، اور آ کر جتنا اس کے نصیبے میں ہو نماز پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، جب یہ کام کرے گا اللہ اس کو اس اعزاز سے نوازے گا جو آپ نے سنا ہے. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، پہلے آئیں گے یہ اجر ملے گا. اگر ہم اخیر میں آئے پھر ہم اپنا انجام خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ انسان کو کیا ملنے والا ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جو سب سے پہلے آتا ہے، جو سب سے پہلی گھڑی میں آتا ہے، اس کو اونٹ کے صدقے کے برابر ثواب ملتا ہے. جو دوسری گھڑی میں آتا ہے گائے کے صدقے کے جتنا ثواب ملتا ہے. جو تیسری گھڑی میں آتا ہے مینڈھے کے صدقے جتنا ثواب ملتا ہے. جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے مرغی کے صدقے کے برابر ثواب ملتا ہے. جو 5ویں گھڑی میں آتا ہے انڈے کے صدقے کے برابر ثواب ملتا ہے. جو اخیر میں آئے گا انڈے سے بھی گیا، انڈے سے بھی محروم. میرے بھائیوں، ہم انڈا لینے کی کوشش نہ کریں، ہم اونٹ کی قربانی کے ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے ہم نے جمعہ تو ویسے ہی پڑھنا ہے یار، نماز تو ہم نے پہلے ویسے ہی پڑھنی ہے. جب ہم نے نماز پڑھنی ہے، جب ہم نے نماز ادا کرنی ہے، جمعہ ادا کرنا ہے، تو پھر کیوں نہ ہو کہ سب سے پہلے آئیں، امام کا خطبہ بھی سنیں، امام کی تقریر بھی سنیں، امام کی نصیحت بھی سنیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بات انسان کے دماغ کو لگے اور وہ بات جو ہے انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دے. مجھے یاد آیا کہ ایک چھوٹا بچہ 6 7 8 سال کا ہوگا، پچھلے دنوں اس کی کسی نے تصویر اپلوڈ کی ہے فیس بک پہ، اور اوپر لکھا ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جو سب سے پہلے مسجد میں آیا ہے. کسی نے پوچھا کہ بیٹا اور بڑا تو کوئی نہیں آیا، آپ اکیلے ہی تیاری کر کے جمعے کی ادائیگی کے لیے آپ مسجد میں آئے ہو، بیٹا آپ سب سے پہلے کیوں آئے ہو؟ ذرا سنیے اس بچے کی بات. اس کی ایج کتنی ہے؟ 7 سال یا 8 سال یا 9 سال ہوگی بس. جو بچے بیٹھے ہیں وہ بھی میری بات توجہ کے ساتھ سنیں، جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ میری بات توجہ کے ساتھ سنیں، جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ تو ویسے ہی سن رہے ہیں ماشاءاللہ. جی پیارے، اس بچے سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے پہلے کیوں آئے ہو؟ بچے نے جواب کیا دیا؟ کہا ہمارے خطیب صاحب نے، ہمارے امام صاحب نے ایک دن مسئلہ بیان کیا تھا کہ جو آدمی سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. میں نے جب یہ بات سنی میں نے ٹھان لی کہ آئندہ جمعہ سب سے پہلے آؤں گا. اور واقعتاً وہ اگلے جمعے جو ہے سب سے پہلے مسجد میں آیا، اور پوچھنے والوں نے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ سب سے پہلے کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا اس لیے آیا ہوں کہ امام صاحب نے کہا تھا جو پہلے آئے گا حج عمرے کا ثواب ملے گا. یہ بات ہو یا نہ ہو، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سب سے پہلے آئے گا اونٹ کی قربانی کا ثواب پائے گا. جو سب سے پہلے آئے گا اونٹ کا ثواب پائے گا، گائے کا ثواب پائے گا. اور جو سب سے پہلے آئے گا فرمایا 1 قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب پائے گا، اور 1 سال کے قیام کا ثواب پائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.